الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد لبثت فیکم امرا من قبلہ افلا تعقلون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم اساتذہ و جمیع طلبہ، منتظمین بزم، حاضرین، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان اور شکر ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کی بزم میں شمولیت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ انسان دوستی اور انسان سے محبت یہ بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ ہمارا دو طرفہ بڑا گہرا اور مضبوط تعلق ہے پروفیسر صاحب کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ المرء علی دین خلیلہ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ۔ بندہ اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اگر کسی کے ساتھ دوستی کریں تو دیکھ لیں کہ وہ کس طریقے پر ہے۔ تو میں اس وقت غالباً اپنے دینی تعلیم کے آخری مرحلے پر تھا، طالب علمی دور میں، جب ان سے تعارف ہوا دینی حوالے سے، اور اس کے بعد پھر تعلق مضبوط ہوتا گیا، اور الحمدللہ وقت نے اس تعلق کو کمزور نہیں کیا بلکہ مضبوط کیا ہے۔ اور اچھے رشتے کی اور تعلق کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ وقت اسے کمزور نہیں کرتا، مجبوریاں اس پر گرد نہیں پڑنے دیتی بلکہ اس میں نکھار آتا جاتا ہے۔ جیسے جیسے انسان میچور ہوتا ہے، جیسے جیسے انسان کے خیالات میں مزید پختگی آتی ہے، تو اچھے تعلق مضبوط ہوتے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک حدیث پاک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی حضور کے پاس بیٹھے تھے تو ایک دوسرے صحابی گزرے، تو ارشاد فرمایا یا رسول اللہ، یہ جو صاحب گزرے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا تو نے اسے بتایا ہے؟ یا رسول اللہ نہیں بتایا۔ فرمایا جاؤ اور اسے بتاؤ کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو الحمدللہ پروفیسر صاحب گاہے گاہے اظہار محبت اسی طرح فرماتے رہتے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ اپنا محبت اور شفقت کا تعلق بحال رکھنے کی
پوری سعی کرتے ہیں۔ اللہ کریم ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ جس موقع پر یہ بزم سجی ہے اس کے حوالے سے دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بالخصوص بچوں کے لیے، کہ جس دور میں آپ ہیں اس دور میں شخصیت بنتی ہے، پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے، اور انسان اپنی شخصیت کے اعتبار سے اس دور سے گزر رہا ہوتا ہے کہ اس کی آنے والی زندگی کی راہوں کا تعین ہوتا ہے کہ یہ کیسا چلے گا۔ تو اب آپ کے پاس یہ وقت ہے کہ آپ تعین کر سکیں کہ آپ کس طرف چلیں گے۔ تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کو دیکھتے ہیں۔ جب رسول اللہ جوان تھے، جیسے آپ جوان ہیں، بالکل ینگ مین ہیں، تو یہ حضور بھی اس دور سے گزرے، نبی پاک پر بھی یہ دور آیا، اب اس دور سے گزرے تو کیسے گزرے؟ حضور نے اعلان نبوت فرمایا تھا 40 سال کی عمر شریف میں، جب پہلی وحی نازل ہوئی۔ اور یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا اسکول میں کہ پہلی وحی جو خالق کی طرف سے مخلوق کی طرف آئی تھی، اس کا پہلا لفظ تھا اقرا، پڑھیے۔ خالق نے کائنات سے رابطہ کرتے ہوئے جو سب سے پہلے لفظ بولا وہ لفظ ہے اقرا، پڑھیے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ پڑھنے کی خالق کی نظر میں کیا اہمیت ہے۔ یوں بھی کہا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، رب کی نظر میں جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ عالم علم والے کا مرتبہ جاہل سے بلند تر ہے۔ تو نبوت کے اعلان سے قبل جب رسول اللہ جوان تھے، بچپنا جوانی گزار چکے اور بظاہر زندگی کی 40 بہاریں دیکھ چکے، تو حضور نے اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت کے وقت اللہ کی سنت یہ ہے، سنت کا مطلب ہوتا ہے راستہ، طریقہ۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو بھی نبی اعلان نبوت کرے جب وہ کہتے فرماتے کہ میں نبی ہوں، تو ان کی امت کے لوگ ان سے مطالبہ کرتے تھے کہ نبوت کی علامت کیا ہے، آپ کے نبی ہونے کی علامت کیا ہے؟ تو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک عصا عطا فرمایا تھا، چھڑی، ڈنڈا، عصائے موسیٰ، تو وہ جب زمین پر ڈالتے تو وہ اژدہا بڑا سانپ بن جاتا، اور جب وہ ہاتھ کو اپنی جیب سے نکالتے فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو وہ چمکتا ہوا چاند نظر آتا دیکھنے والوں کو۔ تو یہ ان کی نبوت کی علامت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعویٰ نبوت فرمایا تو لوگوں نے کہا دلیل کیا ہے؟ تو فرمایا أُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، میں یہ بتا سکتا ہوں کہ تم کھا کر کیا آئے ہو، تمہارے پیٹ میں کیا ہے، اور یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تم گھر میں کیا رکھ کر آئے ہو۔ أُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، میں تمہیں بتا سکتا ہوں تم کیا کھا کر آئے ہو۔
وما تدخرون فی بیوتکم، اور جو تم گھروں میں رکھ کر آئے ہو، ان فی ذالک لآیہ، تو یہ نشانی ہے، یہ آیت ہے، یہ نشانی ہے کہ میں نبی ہوں۔ عام بندہ تو نہیں جانتا نا کہ ہمارے گھر میں کیا ہے اور ہمارے پیٹ میں کیا ہے۔ آپ سب لوگ کیا ناشتہ کر کے آئے ہیں میں نہیں بتا سکتا، آپ کے گھر میں کیا ہے میں نہیں بتا سکتا۔ اس کو اللہ کے نبی نے نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا کہ میں بتا سکتا ہوں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، مرے ہوئے زندہ نہیں ہوتے، میں کر سکتا ہوں، میں نبی ہوں، یہ نشانی ہے۔ میں اگر کسی کوڑ زدہ کو ہاتھ لگاؤں تو وہ صحیح ہو جائے گا، سکن پرابلم ہو کسی کو تو میں ہاتھ لگاؤں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ آیت ہے، یہ نشانی ہے کہ میں نبی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب وہ نبی بنے تو اللہ نے ان کو آیت اور نشانی کیا دی؟ ان کو نشانی کے طور پر اللہ نے تعبیر الرؤیا کا علم عطا فرمایا کہ وہ خواب کے کوڈ کو ڈی کوڈ کرتے تھے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ دو قیدیوں نے خواب دیکھا، ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ میں انگور نچوڑ رہا، تو دوسرے نے کہا میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں۔ تو آپ نے اس کوڈ کو ڈی کوڈ کرتے ہوئے کہا کہ جس کے سر پر خوان ہے، ٹفن ہے اور اس میں روٹیاں ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں، اس کو پھانسی دی جائے گی اور اس کا مغز پرندے کھائیں گے۔ اور جس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے میں انگور نچوڑ رہا ہوں، اس کو کہا کہ یہ نشانی ہے، یہ کوڈ ہے، اس کو ڈی کوڈ کیا کہ تم بادشاہ کو شراب پلاؤ گے، تمہاری یہ ڈیوٹی لگی۔ تو قضی الامر، جیسا آپ نے کہا تھا ویسے ہوا، تو یہ نشانی تھی اللہ کی طرف سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی تھے، تو جب لوگوں نے کہا کہ آپ نبی ہیں تو علامت کیا ہے؟ فرمایا علمنا منطق الطیر، تم نہیں جانتے لیکن یہ جو پرندے بولتے ہیں میں جانتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے نشانی تھی۔ حضرت داؤد جب نبی ہوئے تو قوم نے کہا نشانی کیا ہے؟ تو فرمایا علمناہ صنعۃ لبوس لکم، ان کو اللہ نے لوہے کی صنعت کا علم عطا فرمایا تھا۔ وہ لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے تو نرم ہو جاتا، اس سے اوزار بناتے جو چاہے بنا لے، تو یہ نشانی تھی۔ تو ایسے ہی ایک کیونکہ طویل سلسلہ ہے، تو نبی جب بھی نبوت کا اعلان فرماتے تو لوگ ان سے یہ کہا کرتے تھے کہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے کہ آپ نبی ہیں؟ جب حضور نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا تو لوگوں نے کہا دلیل کیا ہے؟ تو دلیل یہ پیش کی فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اگر تم عقل کرو، عقل رکھتے ہو، سوچتے کیوں نہیں میری پچھلی اعلان نبوت سے پہلی ساری زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ میں نبی ہوں۔ ایسی زندگی عام بندہ نہیں گزار سکتا، میری زندگی دلیل ہے۔ فقط لبثت، میں تم میں گزار چکا ہوں، فیکم عمرا من قبلہ، اس سے قبل میں زندگی تم میں گزار چکا ہوں۔ کیا میری زندگی میں تم نے کبھی مجھے جھوٹ بولتے دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا۔ کہا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو تم یقین کرو گے؟ حالانکہ تم نے نہیں دیکھا۔ وہ کہیں گے آپ کہتے ہیں تو پھر ہوگا کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو یہ ہے حضور کی زندگی، حضور جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کی زندگی۔ کیا ہے حضور کی زندگی؟ نبی علیہ السلام کو صادق اور امین، حضور کے صحابہ نے نہیں کہا، اہل بیت نے نہیں کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ حضور کو صادق اور امین ان لوگوں نے کہا جو حضور کو نبی نہیں مانتے تھے، نبی نہیں مانتے تھے مگر صادق اور امین مانتے تھے۔ اس کی نشانی یہ ہے
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے جانے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کو اپنے بستر پر سلا کر ایک ہدایت کی کہ یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، لوٹا کر تم مدینے آ جانا۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور کے صحابہ اور ماننے والے تو ہجرت کر چکے تھے، ابو بکر صدیق ساتھ تھے، مولا علی کو دینے کے لیے چھوڑا، تو وہ امانتیں کن لوگوں کی تھی؟ وہ امانتیں ان لوگوں کی تھی جو حضور کو نبی نہیں مانتے تھے، لیکن امانتیں اپنی حضور کے پاس رکھا کرتے تھے کہ محمد صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ تو بیٹا یہ ہے اصل انسانیت کہ بندے کو سچا ہونا چاہیے اور امانت دار ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام جھوٹ نہیں بولتے تھے، نبی علیہ السلام بڑوں سے شفقت اور چھوٹوں سے پیار کیا کرتے تھے، بلکہ عرب میں بچوں سے محبت کا رواج نہیں تھا۔ یہ شاید بات آپ کو نہیں لگے کہ عرب میں بچوں کو چومنے کا رواج نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی نے حضور کو امام حسن کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا، تو اس نے بڑی حیرت سے پوچھا سوالیہ انداز میں، اتقبلون الصبیان، کیا آپ بچوں کو بوسے بھی دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ رحمت اور شفقت کی علامت ہے، اور حضور تو رحمت للعالمین ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بچوں، نبی علیہ السلام نے ہمیں صرف وہ دین نہیں دیا جو مسجد کے اندر ہے، یعنی نماز اور عبادات۔ دین کا بہت سارا حصہ مسجد سے باہر ہے۔ ہماری دکان مسجد سے باہر ہے، دین وہاں بھی ہے۔ ہماری کھیت مسجد سے باہر ہے، دین وہاں بھی ہے۔ ہمارا گھر مسجد سے باہر ہے، دین وہاں بھی ہے۔ ہمارا مکتب، ہمارا مدرسہ، ہماری یونیورسٹی، ہمارا کالج یہ مسجد سے باہر ہے، لیکن ہمارا کردار، ہمارا دین وہاں بھی ہے۔ تو دین کو فقط مسجد میں سمجھنا یہ بنیادی غلطی ہے۔ دین مسجد میں فقط نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم باہر جو مرضی کرتے رہیں، چوری کریں، شراب پئیں، زنا کریں، ڈاکے ماریں، لوگوں کا مال کھائیں، لوٹ کسوٹ کریں، جو مرضی کریں، لیکن جیسے ہی ہم مسجد میں جائیں گے تو وہاں جا کر ہم عبادت کریں گے، دعا کریں گے، تو اگلے سارے گناہ ریموو کروا کر واپس آئیں گے اور وہی چولا پہن کر پھر ویسے بن جائیں گے، تو ہم نے اچھے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا۔ یہ غلط ہے۔ مسلمان پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہر وقت مسلمان ہوتا ہے۔ آپ نے سوچا نہیں، ہم نے سوچا نہیں، شاید اس طرف توجہ نہ کی ہو کہ قرآن پاک میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے دین۔ قرآن کریم میں ایک مرتبہ بھی لفظ مسلک، مذہب اور فرقہ استعمال نہیں ہوا، اگر ہوا ہے تو نفی کے لیے استعمال ہے، جیسے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ لیکن جب بھی استعمال ہوا تو لفظ کیا استعمال ہوا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے تمہارے دین کو مکمل کیا۔ وردیت لکم الاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پر اللہ راضی ہوا۔ تو دین کیا ہوتا ہے؟ بس یہی اصل چیز ہے۔ دین کسی پارٹ آف لائف کا نام نہیں ہے کہ زندگی کے کسی مخصوص حصے میں کچھ کام کر لے تو یہ دین ہے۔ دین کا مطلب یہ ہے کہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک مسلمان کا ایک لمحہ بھی اس کے دین سے باہر نہیں جاتا۔ دین زندگی کے ہر شعبے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ آپ دین کے اندر ہیں، دین آپ کے اندر ہے۔ دین اور آپ کسی وقت بھی جدا نہیں ہو سکتے۔ جب آپ ایسا سمجھیں گے تو پھر آپ دیندار ہوں گے۔ تو ساتھیوں اور عزیزوں، رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے
زندگی میں نماز ہے اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں کہ حضور کی زندگی میں نماز ہے. حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، اس لیے ہم پڑھتے ہیں. لیکن رسول اللہ بازار جاتے تو گندم کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالتے، نیچے سے گیلی گندم نکال کر فرماتے من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ میرا کامل امتی نہیں ہے. یہ ہے زندگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی، اللہ نے فرمایا نا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو یہ جو لفظ اسوہ ہے یہ بڑا وسیع لفظ ہے، اس پر پھر کبھی گفتگو ہوگی کہ اسوہ کیا ہے. تو مختصر یہ ہے کہ اسوہ یہ ہے کہ آپ جس جگہ بھی ہیں دین آپ کے ساتھ ہے، دین آپ کے اندر ہے، آپ دین کے اندر ہیں، تو یہ کسی وقت بھی آپ سے جدا نہیں ہوتا. تو رسول اللہ کی سیرت طیبہ کو اپنائیں، حضور کی زندگی گزارنے کے انداز کو اپنائیں. نبی پاک چھوٹوں سے شفقت اور بڑوں کا ادب فرماتے. حضور جھوٹ نہیں بولتے تھے، حضور اپنے معاملات میں صاف اور سیدھے تھے. رسول اللہ دھوکہ نہیں دیتے تھے، دھوکہ دینے سے منع کرتے تھے. تو یہ ہے ہماری زندگی. آخری بات کرتا ہوں، حضور نے ارشاد فرمایا علموا اولادکم بحب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. تو یہ بیٹا آپ کے بیٹھے ہیں، یہ اسی کا ایک حصہ ہے کہ یہاں آپ کو صرف کالج میں بایو فزکس اور کیمسٹری نہیں پڑھائی جائے گی، آپ کو رسول اللہ کی محبت بھی سکھائی جائے گی، کیونکہ یہ دینی ذوق رکھنے والے بندے ہیں پروفیسر شوکت صاحب. تو الحمدللہ کہ آپ اس جگہ آئے ہیں جہاں آپ کو صرف دنیا نہیں دین بھی سکھایا جائے گا. الحمدللہ علی ذالک. اور میں اس بات پر پروفیسر صاحب کے تمام سٹاف کو اور کالج کی انتظامیہ کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا دیتا ہوں کہ اسی طرح آپ اس کمبینیشن کو لے کر چلیں کہ یہ ایسا کالج نہیں ہے جہاں پر الہاد کی تعلیم دی جائے گی، جہاں پر دین بیزاری سکھائی جائے گی، بلکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دین سے محبت سکھائی جائے گی اور دنیا اس لیے سکھائی جائے گی کہ دین ترقی کر سکے. اللہ کریم میرے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور پروفیسر صاحب کے تمام اساتذہ اور طلباء کو اللہ برکتیں عطا فرمائے. یہ میرا کالج ہے، میں پارٹنر تو نہیں ہوں کہ میرے کالج سے کوئی بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ شاید میں بھی ان کے کسی چیز میں شراکت دار ہوں، لیکن میرا ہے. میں سرپرستی کرتا ہوں اس کی، انشاءاللہ کرتا رہوں گا اور گاہے بگاہے یہاں آتا بھی رہوں گا. حضور کا دین ترقی کرے، حضور کے چاہنے والے ترقی کریں تو ہمارے لیے بڑی خوشی ہوتی ہے. اللہ ان کو برکتیں دے. اور میرے بچے جو آس پاس یہاں پڑھتے ہیں وہ سب یہاں آئیں تو مجھے اچھا لگے گا، یہاں پڑھیں تو مجھے اچھا لگے گا. اللہ آپ کو برکتیں دے.